جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے: بہو، داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ، یا زوجہ کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہو، یا شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو، اور رشتہ داروں مثلاً بہن، بھائی، ان کی اولاد، چچاؤں، ماموؤں، خالاؤں، پھوپھیوں کو اور ان کی اولاد کو، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر آس پاس کے لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنی چاہیے۔ فتاوی عالمگیری، رد المختار۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں: نمبر 1، اپنی اولاد یا جن سے خود پیدا ہوئے ہوں، مثلاً بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ۔ نمبر 2، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 3، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، صاحب نصاب لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ میں مالدار اور طاقتور کمانے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ ابو داؤد 1633۔ نمبر 5، اہل بیت، سادات اور ہاشمیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی مدد کسی اور طریقے سے کریں تاکہ ان کا احترام اور وقار قائم رہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر، مردے کے کفن وغیرہ میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانا جائز نہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو جانے کے بعد خود اپنی طرف سے مسجد، مدرسے یا مردے کے کفن میں یہ رقم لگا دے تو جائز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ: جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اس سے غریبوں، ناداروں اور مستحق لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نیک نیتی اور اخلاص سے بانٹ دیں، کسی خدمت یا اجرت کے عوض میں نہ دیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، دل میں نیت یا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ سونا، چاندی اور مویشی کی جو زکوٰۃ واجب ہو وہ سونا، چاندی اور جانور کی شکل میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور نقدی کی شکل میں بھی۔